أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من لا يجد له ناصرا غيرك واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس اعزا کے قبول ہونے کے لیے اس مجلس اعزا کے ثواب کے لیے اور ان کے انتقال سے لے کر اس مجلس سے آزاد تک جو نیک عمل بھی بہت سارے ثواب کے لیے کیا گیا ہے. تمام نیک کاموں کو قبول ہونے کے لیے اسی طرح سے اپنی کی یاد اور بہت سارے ثواب کے رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہونے کے لیے سوال شب جمعہ ہے اور اسلام نے ہمیں آج کی رات اپنی کو یاد کرنے کی تاکید کی ہے. دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور افراد کی مغفرت اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے سوال کریں. جہاں کہیں پر جو اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت اور کی حفاظت، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کی دور ہونے کے لیے، جو شرعی اور دینی مرادیں رکھتے ہیں ان کی دینی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا اور سر فہرست دعا امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے جلوہ ظہور کے لیے سوال کروں. 10ویں کی مجلس ہے ایک سر ثواب کی مناسبت سے میرے صاحب صاحب کی ایک آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، مجلسوں میں شرکت کرنے والے اس آیت کو بہت زیادہ سن چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ انسان کا خالق جس نے ہم کو خلق کیا، جو بھی کسی پروڈکٹ کو بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کا صحیح استعمال کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. تو ہمارا خالق خدا ہے. خدا تبارک تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا. خدا خود بتا رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں خلق کیا ہے تاکہ وہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں اور ان کی زندگی عبادت میں گزرے. کس ٹائم پہ؟ نماز کے ٹائم پہ عبادت، ماہ رمضان میں عبادت، مسجد میں آئے تو عبادت، محرم میں عبادت، ماہ رمضان میں عبادت. اللہ نے کوئی ٹائم نہیں بتایا بلکہ فرمایا عقل سنبھالنے سے لے کر قبر میں جانے تک عبادت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہر سانس عبادت میں گزرنی چاہیے، ہمارا ہر قدم عبادت کے لیے اٹھنا چاہیے، ہماری زبان عبادت کے لیے کھلنی چاہیے، ہماری آنکھ عبادت کے لیے دیکھنی چاہیے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں کہ ہر سانس عبادت میں گزرے؟ عبادت کا جو معنی ہے، عبادت کا معنی اگر صحیح سے ہم سمجھ جائیں تو ممکن ہے. ہم عبادت کو ایک مخصوص معنی میں بند کر دیتے ہیں. عبادت کا مطلب کیا؟ وضو کر کے جانماز بچھا کے سجدہ گاہ رکھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، یہ عبادت ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ہم کام کر رہے ہیں ان کاموں کو ہم عبادت شمار نہیں کرتے. اگر ان کاموں کو بھی عبادت کا صحیح معنی سمجھ کر ہم عبادت حساب کر لیں تو ہماری زندگی کی ہر سانس کیا گزر جائے گی؟ عبادت کی گزر. ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ہم کئی مرتبہ اس کو بتا چکے ہیں الگ الگ پروگرامز میں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے. اگر آپ اور ہم کسی کے حق میں دعا کر رہے ہیں یا کوئی بندہ ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے تو ہم کیا سوچ رہے ہیں اس سے؟ یعنی اگر اس بندے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی
یا ہماری دعا اس بندے کے حق میں قبول ہو گئی تو اس کو کیا ملنا ہے برکت میں؟ برکت کا معنی اکثر ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس 500 روپے ہے تو 5000 ہو جائے، 5000 ہے تو 50,000 ہو جائے، 50,000 ہے تو 5 لاکھ ہو جائے. یعنی پیسوں کی دولت کے بڑھنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برکت سمجھتے ہیں، جبکہ برکت کا معنی یہ نہیں ہے. برکت کا معنی یہ ہے کہ 500 روپے ہوں 5,000 کا کام دے، 5,000 روپے ہوں 50,000 کا کام دے. اس کو کہتے ہیں برکت. ایک چھوٹی سی تعلیم کی مثال جو ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی عمر تھی 6 مہینے، تذکرہ چل رہا ہے 1400 سال سے، یہ 6 مہینے کی برکت ہے. جناب علی اصغر فرما رہے ہیں کہ 70 سال جی کر بھی لوگوں کا نام دنیا میں نہیں ہے، 80 سال جی کر بھی لوگوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. میں نے 6 مہینے زندگی کی، برکتوں والی زندگی کی، 1400 سال سے بھی میرا نام دنیا میں چل رہا. یہ ہے برکت. 6 مہینے کی زندگی صحیح، لیکن اتنا اللہ اس کو پھیلا دے گا کہ 1400 سال تک بھی اس کا تذکرہ چلتا رہے گا اور قیامت تک بھی چلتا رہے گا. تو عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہمارے یہاں کی لوکل زبان میں آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہم عبادت کے دوسرے معنی میں کہتے ہیں کہ عبادت کا معنی اللہ کی بندگی کرنا. عبادت یعنی اللہ کی بندگی. عبداللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا بندہ. بندہ کا معنی کیا؟ بندے کا معنی اگر آسان اپنی لوکل زبان میں بتائیں تو نوکر، کام کرنے والا، کسی کے ہاتھ کے نیچے آ گیا. مثال ہم ایک مزدور کو لے کر آئے، وہ ہو گیا ہمارا نوکر. اس کا کام کیا ہے؟ جب سے ہمارے گھر داخل ہوا یا ہمارے کام کی جگہ پہ داخل ہوا، اس وقت سے لے کر اس کا ٹائم جب تک ہے، وہ ٹائم ختم ہونے تک وہ کام کرے جو ہماری پسند ہے. اگر وہ سارے کام کر رہا ہے تو بلانے والا بھی خوش ہے، وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، دونوں خوش ہوں گے. اپنا کام ختم کر کے مزدوری لے کے خوش ہو کے وہ چلا جائے گا، یہ بھی مزدوری دے کے خوش ہو کے خرچ کو چلا جائے گا. اس لیے کہ مزدور نے وہ کام کیا جو مالک چاہ رہا تھا. کچھ دیر کے لیے وہ آرام بھی کرے تو مالک دیکھے گا اتنی دیر اس نے زندگی کام کیا ہے، 10 منٹ آرام کر لے تو خوش ہو جائے گا. یا خود وہ کہے گا جاؤ میں 10 منٹ کیا کر لوں، ریسٹ لے لو، آرام سے بیٹھ جاؤ. تو نوکر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. جو کچھ اس کو کرنا ہے، جس کی نوکری کے لیے آیا ہے، اس کے پسند اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی اس کو وہاں پر وہ ٹائم گزارنا ہے. ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، تو جب سے ہم نے عقل سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک خدا کو خوش کرنے والے کام کرتے جائیں تو یہ عبادت ہے. مسجد کے اندر داخل ہو کر نیت کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا صرف عبادت نہیں ہے. آپ نے جیسے ہی 4 بجے ارادہ کیا کہ آج شام نماز کو جانا ہے، یہ عبادت، اس لیے کہ یہ نیت بھی اللہ کو پسند ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے، مسجد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ طے کر رہے ہیں آپ، عبادت. اندر آیا مسجد میں، کوئی ایسی چیز کہ چاکلیٹ کا کور دیکھ لیا آپ نے مسجد میں نیچے گرا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، عبادت. یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے، عبادت نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیت کر کے نماز پڑھیں گے تو ہی عبادت ہے، نہیں، بلکہ وہ سارے کام ہیں. تو ہمیں زندگی میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام سے خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اگر خدا راضی ہے تو سمجھا عبادت ہے. اگر سمجھ جائیں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کام سے خدا راضی نہیں رہے گا تو وہ ہمارا کام عبادت میں شمار نہیں ہوگا. کچھ دن پہلے ہم نے حدیث پڑھی،
مولا امیر المومنین کے گھر ایک بندہ ہے امام سے ملاقات کے لیے. جناب امیر المومنین کے سب سے نزدیکی غلام کون تھے؟ جناب قمبر. جو گیسٹ آئے تھے امام نے ان کو گیسٹ روم میں بٹھایا. وہ گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. اب مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے امام نے قمبر سے کہا کہ قمبر چائے پانی دو. اس زمانے کا جو بھی سلسلہ تھا مہمان کے استقبال میں، انہوں نے چائے پانی اٹھائی آج کے زمانے کے حساب سے، لے کر گئے کمرے میں. جیسے ہی کمرہ اوپن ہوا مہمانوں کا تو مہمانوں کی نگاہ پڑی، آنے والا کون ہے؟ قمبر. تو جیسے یہ لوگ فری بیٹھے ہوئے تھے پیر پھیلا کے ٹیکا لے کے ویسے ہی بیٹھے رہے. قمبر قریب پہنچے تو امام نے کمرے سے آواز دی، قمبر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. وہ سارا ٹرے لے کے قمبر واپس چلے گئے امام کے پاس. امام نے کہا ٹرے مجھے دو. امام لے کر اندر گئے. دروازہ کھلا، سب نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں، سارے سیدھے بیٹھ گئے ادب سے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن. امام نے فرمایا کہ اسی طرح کا رویہ تو میں قمبر سے بھی کرنا چاہتا ہوں. قمبر کو نوکر نہ سمجھو بلکہ ایک مومن ہے. جو مومن کا احترام نہ کرے وہ امیر المومنین کا احترام کیا کرے؟ بے شک. ایک مومن کا احترام چاہے غلام اور غریب ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم کر رہے ہیں تو عبادت ہے. امام نے فرمایا تمہاری نگاہ جو آئی، تمہارا خیال جو آیا، قمبر تو نوکر ہے. نوکر کی کیا اوقات. امام نے کہا کہ کسی بھی مومن کو دیکھو، نہ اس کی دولت کو دیکھو، نہ اس کے جاب کو دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو. ایمان دیکھ کر احترام کرو. لیکن یہاں پر امام نے بتایا یہ تمہارا کام خدا کو پسند، گرچہ امیر المومنین کے گھر تم آئے ہو لیکن وہ کام تم کر رہے ہو جو کام خدا کو پسند نہیں ہے. شاید تمہیں پتا بھی نہیں کہ یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے. میں ایک امام ہونے کے اعتبار سے مجھ پر واجب ہے کہ تم کو بتاؤں کہ یہ کام کرنا بھی تمہارا قمبر کو ایک غلام سمجھ کر احترام نہ کرنا بھی خدا کو ناراض کر دے گا. اسی لیے ہماری روایتوں میں ہے کہ جو بندہ کسی مالدار مومن کو دیکھے، دیکھ کر اس مالدار مومن کو یہ سمجھ کر کے کہ اگر میں اس کو سلام کروں گا تو کچھ میرا کام آ جائے گا، میں سلام کروں گا تو پیسے والا ہے، کچھ نہ کچھ مجھے کیا کر دے گا، یہ ہیلپ کر دے گا. کسی بھی مالدار انسان کو اس کی مالداری کی وجہ سے سلام کرنے والے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. حدیثوں میں ہے. اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے ایمان ہے. ایمان جو بندے کے اندر ہے، ایمان کی قیمت اگر ہم مالداری کی وجہ سے احترام کریں تو ہماری نگاہ میں ایمان ہو گیا سستا، مال ہو گیا مہنگا. ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، کوئی قیمت نہیں چکا سکتا. اگر روایتوں میں جائیں، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں وسیع صاحب جو ہمارے سے بہت وقت حوزہ علمیہ میں ہم آپس میں ٹیچر تھے علی پور میں، ایک مدت سے کرناٹک میں خدمت انجام دے رہے ہیں مولانا صاحب. اگر حدیثوں کو روایتوں کو دیکھیں، بہت سارے ایسی روایتیں ہیں جن کو بہت پردوں میں بتانا پڑتا ہے. یا بندے کو بتا دیں یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا، صحیح نہ سمجھایا جائے اور صحیح نہ سمجھا جائے. تو بندوں کے لیے اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو جتنا سمجھ آتا ہے اتنے حد تک بات کرو. لوگوں کو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ اور یہ جو ہے عبادت کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا. کیا ہم نے کسی مومن کو عبادت سمجھ کے سلام اگر کیا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر ملاحظات کی سلام کر رہے ہیں، اگر مطلب کے لیے سلام کر رہے ہیں تو یہ سلام عبادت نہیں ہے. تو عبادت کا معنی کیا ہو گیا؟ عبادت کا معنی ہم ایسی زندگی گزاریں جس زندگی سے خدا راضی. ایک چھوٹی سی داستان ہے کہ داستان عرض کر کے انشاءاللہ مسائل اور آپ کی خدمت میں. روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی
محمد وآل اس محمد. روایت میں کچھ عبادتوں کا ذکر ہے جن عبادتوں کو شاید ہم دور دور تک کی عبادت نہیں سمجھتے، لیکن یہ وہ عبادتیں ہیں جن عبادتوں سے انسان نجات پا جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہم نے ایک چھوٹی سی کلپ بنا کے وائرل کی تھی کچھ دن پہلے۔ نبی کریم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پنجگانہ نمازی، ماہ رمضان کے پورے روزے، سارے نیک کام ان کے برابر ہیں، نیک کاموں میں کوئی کمی نہیں ہے ان کی۔ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے ان کے سارے نیکیوں کو دھول بنا کر اس کے سامنے خدا پھونک دے گا۔ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر ہوا منثورا پھینک دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا ہوا میں۔ جب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی، خدا کہے گا اس کے پروندہ اس کی فائل نیکیوں سے خالی، اس کو جہنم میں ڈال۔ سلمان فارسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ کون بندے ہوں گے جن کی نمازیں تو ہوں گی، روزے تو ہوں گے، نیکیاں تو ہوں گی، لیکن خدا ان کی نیکیوں کو، عبادتوں کو دھول بنا کر بکھیر کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، نیکیاں بھی بجا لاتے تھے، برائیاں بھی انجام دیتے تھے۔ دیکھیں ہم معصوم نہیں، انجانے میں غلطی ہو جائے توبہ اور استغفار۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں انما التوبۃ للذین، توبہ بس توبے کا دروازہ ان لوگوں کے لیے ہی کھلا ہوا ہے جو انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ ان کے لیے بہت سارے خدا کی بارگاہ میں جا کے گڑ گڑانا۔ قرآن پاک کی آیت ہم پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے ایک ایسی غلطی کی جس غلطی کو کرنے کے انجام دینے کے بعد اس کو احساس ہو گیا جان بوجھ کر میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نبی کریم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو نبی رحمت اللہ علیہ تھے، ارادہ کیا نبی نے کہ معاف کر دیں، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ نبی معاف نہ کرو اس کو معاف نہ کرو۔ نبی نے فرمایا بھائی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب بندے نے دیکھا جب نبی ناراض، نبی معاف نہ کرے تو خدا کہاں سے معاف کرے گا؟ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا جنگلوں میں جا کر، اب پتہ نہیں وہ خدا سے کیا گڑایا، کیا گریا کیا، کیا دعا کی۔ 50 دن کے بعد، حدیثوں کے مطابق 50 دن کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی کریم کو یہ پیغام پہنچایا، اے نبی میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ جو خدا پلک جھپکنے کے برابر کم ٹائم میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، وہ خدا کسی کو 50 دن معاف نہ کرے۔ یہ جان بوجھ کر غلطیاں ہونے والی ہیں، یہ جان بوجھ کر کی جانے والی غلطیاں اس طرح سے آسانی سے معاف نہیں ہوں۔ 11ویں امام نے فرمایا کہ ایک زمانے میں کچھ ایک بندہ مومن، امیر المومنین کا چاہنے والا، ایک عزت کی زندگی کرتا ہوا جا رہا تھا، لیکن اس کی مالی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی مالی۔ تو اس نے ایک مالدار مومن سے جا کے اپنی حاجت بیان کی کہ میں ابھی فی الحال مشکل میں ہوں، آپ مجھے کچھ امانت کے طور پر قرض الحسنہ دے دیں، میں 1 مہینے کے بعد آپ کو۔ اس بندے مومن نے سوال کیا کتنی ضرورت ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر اس نے 5000، اس نے 5000 روپے دے دیے۔ جب یہ 5000 روپے لے کے جا رہا تھا تو لے جانے والے کی نیت یہ تھی کہ ٹائم سے پہلے لا کے اس کو دینا، اور جو دینے والا تھا وہ خود کہتا ہے کہ میں بندے کی حالت جانتا تھا، میں نے کہا کہ لا کے دے تو بھی صحیح، نہ بھی دے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بڑا مالدار بندہ تھا۔ لینے والا لے کے چلا گیا، دینے والا دے کے خاموش بیٹھ گیا۔ وقت گزرا 1 مہینہ۔ ایک حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے روایتوں میں امیر المومنین کی حدیث ہے، جب ہم قرض لیتے ہیں نہیں کس نیت سے قرض لے رہے ہیں ہم کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ بندہ قرض لے رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ دینا ہے، اور وہ دینے کا جو ٹائم آ جائے کہ کمٹمنٹ نہیں ہوا، 3-4 دن آگے پیچھے ہو گئے، لیکن نیت ہے کہ دینا ہے، کہا یہ قرض ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس کو قرض کہا جاتا ہے، لیکن جو بندہ لیتے وقت کی نیت ہے کہ دینا نہیں ہے، کہ یہ چور ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہ دینے کی نیت سے قرض لینا، امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ قرض نہیں ہے، یہ چوری ہے، یہ چوری ہے۔ آج کل یہ تھوڑا سا
مصیبت کے والی زیادہ. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس بندے نے دے دیا لیکن چلا گیا. ہاں 1 مہینے کا وقت گزر گیا. جس نے وقت دیا تھا کہ مثال کے طور پر 1 مہینے کے بعد مغرب کی نماز میں لا کے دے دوں گا آپ کو، جیسے ہی مغرب کی نماز کا ٹائم نزدیک آیا، وہ وقت نزدیک آیا قرض واپس کرنے کا، تو دینے والا، قرض دینے والا ایسا دوڑا اپنے گھر سے قرض دینے کے لیے پیسہ جمع کر کے کمٹمنٹ کر کے. دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ اس کو بڑے خزانہ ملنے والا ہے. اتنا تیزی سے وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا قرض کیا کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے. اب وہ آ گیا لوٹا کے. یہ واقعہ جو امام نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا کہ روز محشر، شروع میں امام نے ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ روز محشر ایک بندے کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. کھڑا کرنے کے بعد اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا. کہیں کہ تیری نیکیاں کم ہیں، کوئی نیکیاں تجھے یاد ہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی نیکی، یہ جو نیکیاں میں رکھی اس کے علاوہ میری کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عبادت میری اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں، ایک خصوصی اس کا ایک ثواب اور عبادت نے چھپا رکھی ہے اس کے ایمرجنسی میں کام آنے کے لیے، اس عبادت کو لا کے رکھو میزان پر. جب اس عبادت کو لا کر رکھا جائے گا تو عبادت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیک برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. جو محشر پہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، یہ بات ہمیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے. ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہم نے دعا پڑھی کہ خدایا گواہیوں کے دن ہمیں رسوا نہ کر. وہاں خدا کی عدالت میں ہمارا جو فیصلہ ہوگا، اچھے اور برے کا جو فیصلہ ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، چھپا کے نہیں ہوگا. تو جتنے لوگ کھڑے ہوں گے دیکھنے کے لیے، وہ سب کہیں گے خدایا یہ چھوٹی سی نیکی، بہت ہی ذرہ سا نیکی تھی، یہ کیا نیکی تھی جو برائیوں پر اتنا بھاری آ گئی کہ اس کو تو نے جنت میں بھیج دیا. نہ صرف اس کو جنت میں اللہ نے بھیجا بلکہ کہا کہ جتنوں کو لے جانا چاہتے لے جاؤ. وہ ایک ذرہ عبادت کا تمہارا اتنا بڑا وزن ہے، تم بھی جاؤ، جتنوں کو لے جانا چاہتے ہو میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. وہ بندہ کئی لوگوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا. تو جو لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے حساب کے وہ سوال کریں پروردگار کیا ہے، تو خدا تبارک تعالیٰ وہاں پر یہ قصہ سنائے. 11ویں امام نے فرمایا کہ اس کا اجر جو وہ ذرہ برابر تھا کیا ہے، دوڑ کر آیا وہ قرض واپس کرنے کے لیے. سانس پھول رہی تھی. جو قرض جس نے دیا تھا مسجد سے باہر نکلا، جو جگہ بھی تھی معین وہاں سے السلام علیکم. علیکم السلام. بھائی آپ کی امانت بہت بہت شکریہ. اتنی جلدی اور اس طرح سے آپ کو مشقت اٹھا کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے علی کا چاہنے والا انتظار کرے. ایک مومن میری وجہ سے انتظار کرے یا میری وجہ سے، اس نے کہا تھا یار 8 بجے دوں گا، ابھی تک آیا نہیں ہو. ایسا خیال ایک مومن کے ذہن میں آنا نہیں دینا چاہتا تھا. ایک مومن کو میں اپنی طرف سے پریشانی دینا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں لے کر آ گیا. تو اس نے وہ پیسہ لے کر کہا کہ جب تو ایک مومن کا اتنا احترام کر رہا ہے، میں بھی تیرا مومن بھائی ہوں، اگر میں کچھ تجھے تحفہ دوں تو لے گا. کہا بتائیں بسم اللہ. اپنا لاک اپ کھول کے بتایا یہ پیسہ جتنا اٹھانا تھا، جتنا تیری مرضی ہوئی. اس نے کچھ حد تک اس میں سے پیسہ اٹھایا. جب یہ 2 مومن کا یہ رویہ خدا نے دیکھا تو خدا نے فرمایا ان 2 کو ایسا اجر محشر پہ دوں گا، محشر والے حیران ہو جائے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا کس قدر احترام کر رہا ہے. دیکھیں یہ وہ عبادت ہے جو لاکھوں نمازوں پر بھاری آ جائے گی. یعنی ایک مومن کو تکلیف نہ دینا، ایک مومن کی عزت رکھنا، ایک مومن کے لیے دل کھول کر رکھ دینا، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو عبادتوں کا وزن ہزاروں نماز و روزہ و دیگر عبادتوں سے بہتر ہے. ہم ان چیزوں کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. 11ویں امام، شاید 7ویں امام یا 8ویں امام کا زمانہ تھا. امام نے دیکھا کہ بندہ ملنے کے لیے آیا امام سے، اجازت کئی مرتبہ پہلے آ چکا تھا، امام سے اجازت لے چکا تھا، امام فوراً اجازت دے دیتے تھے ملاقات کی. اس بار جب آیا تو امام نے کہا کہ میں سے ملنا نہیں چاہتا، میں ملنا نہیں چاہتا تیرے سے. کہا مولا میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہے جس کا مجھے احساس نہیں ہے، میرے سے کچھ خطا ہو گئی ہے جس کا مجھے احساس نہیں ہے.
اصرار پہ اصرار، مولا میں معافی چاہتا ہوں اگر کچھ میرے سے آپ کو دل رنجا ہو گئی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو. امام نے ایک مدت کے بعد جب اس نے بار بار امام کے سامنے عاجزی کی، امام نے کہا بندہ آ جا. لیکن اس کو بہت غم کا احساس ہوا کہ جو امام مجھے ہمیشہ ایک آواز پر اندر بلا لیا کرتے تھے، آج 14-15 گھنٹے مجھے باہر کھڑا دیا امام نے. آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آ کے کہا مولا میرے سے خطا کیا ہو گئی تھی؟ امام نے فرمایا جب تو میرے گھر آنے کا ارادہ کیا، ایک اور مومن بھی میرے گھر آنے کی نیت سے نکل رہا تھا، تو اپنے گھوڑے پر آ گیا، اس کو بٹھانے کی بات تک نہیں کی تو نے. وہ بیٹھتا نہ بیٹھتا الگ مسئلہ، کم از کم تمہیں کھڑے ہو کر اس کو اتنا تو کہنا چاہیے تھا بھائی اس راستے سے میں جا رہا ہوں، جہاں تک آ سکتے آ جائیں میری گاڑی میں، میری سواری میں. تم نے اتنا تک نہیں کہا. اس کام سے مجھے اتنا ناراضگی ہوئی کہ میں جس طرح سے اس مومن کو تو نے جگہ نہیں دی، میں نے تجھے جگہ نہیں دی. ان کو ہم نہ گناہ سمجھتے ہیں، نہ بٹھا کے لانے کی عبادت سمجھتے ہیں. یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا وزن نماز و وضو سے کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو ہم اگر یہ کام کریں، مومن کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، وقت پر مومن کے کام آئے اگر طاقت ہے، اور مومن کو دوسرے تیسرے سہولتیں ایک دوسرے کے ساتھ کریں. یہ سارا ٹائم ہمارا کس میں گزر رہا ہے؟ عبادت میں گزر رہا ہے. اگر یہ کام کر لیں تب جا کے وقت کا امام انسان کو اپنے صحابیوں کے فہرست میں شامل کر لیتا ہے. کربلا کے وقت بہت سارے لوگ تھے، نمازی بہت تھے، لیکن حسین نے ایسے لوگوں کو انتخاب نہیں کیا. جب راہ کربلا میں تھے امام، تو امام دیکھتے گئے کہ وہ بندہ کون ہے جو اپنا سارا وقت عبادت میں گزار رہا ہے. ایسوں کو امام نے اپنے لشکر میں شامل کیا. اگر ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ نہ چاہتے ہوئے کچھ خطا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کر ہم سے خطا نہ ہو، اور جہاں پر بھی عبادت کا ہم کو موقع ملے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سراہے نہ سراہے، ہم اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری ہم انجام دیتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. شب جمعہ ہے، دنیا بھر میں آج کی رات جو شب جمعہ ہوتی ہے، دنیا بھر میں اکثر امام حسین علیہ السلام کا چاہے کوئی مجلس ہو نہ ہو، مناسبت ہو نہ ہو، کوئی تاریخ ہو نہ ہو، آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. کم از کم ایک زیارت بارثانی کی شکل. ایک واقعہ جو آج کی رات ہوا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ قافلہ ایران سے زیارت کے لیے گیا تھا کربلا. جو مومنین گئے خدا تبارک تعالیٰ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے مجدد کربلا معاملہ کی خدا تبارک تعالیٰ زیارت نصیب کرے. جب ہم جاتے ہیں یہاں سے، اتنا ہم کربلا سنے رہتے ہیں کہ جانے کے بعد نہ آرام کرنے کا خیال ہوتا ہے، نہ کھانے کا دھیان ہوتا ہے، نہ کوئی دوسرا. پہلا خیال یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کی زری پر چلے جائیں، مولا کی زری کا ایک بوسہ دے دیں، امام کو ایک سلام پیش کر دیں، اس کے بعد آئیں کچھ آرام کریں. قافلہ پہنچا تو ان کا بھی یہی خیال تھا. جیسے ہی جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی قافلہ جاتا ہے اپنے ساتھ ایک مرثیہ پڑھنے والوں کو، نوحہ پڑھنے والوں کو ذاکر بھی لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ایک سلام مرثیہ بھی ہو جائے، تو ذکر بھی ہو جائے. وہ اپنے قافلے میں ایک ذاکر کو بھی لے کر گئے، تو وہ ذاکر راستے میں بیمار ہو. کربلا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ذاکر نہیں ہے، تو ایک سلام مرثیہ پڑھا. تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا وہاں پر جو فارسی جانتا تھا، اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک سلام مرثیہ میں فارسی میں پڑھ سکتا ہوں. بسم اللہ. اس نے اپنی ڈائری کھولی تو جو نوحہ آیا، جو سلام آیا، وہ جناب علی اکبر کا سلام. تو اس نے سلام پڑھا، گریا ہوا، ماتم ہوا، لوگ چلے گئے. جب واپس چلے گئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے کمروں کو جہاں ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، تو جس بندے نے سلام پڑھا تھا، آدھی رات میں اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا. اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہے، چہرے سے نور چمک رہا ہے، نور ساطع ہے، مقدس خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی عجیب طرح کی خوشبو جو دنیا کی خوشبو نہیں ہے. اس کے نگاہوں نے دیکھا، کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا. تو کہا کہ اپنے شہر سے تو جس کی زیارت کے لیے آیا ہے وہی حسین. میں حسین. بندہ تڑپ گیا. کہا کہ مولا آپ میرے دروازے تک آ گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں آ گیا ہوں، اس لیے کہ تو تھکا ہوا، تو راستہ بہت لمبا طے کر کے میری زیارت کے لیے آیا.
مولا کوئی حکم ہے جو آپ یہاں تک آ گئے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے 3 میسیج ہیں، 3 پیغام ہیں، ان 3 پیغام کو غور سے سن، اور یہ پیغام جب اپنے وطن کو جانا، اپنے ملک کو جانا تو مومن تک پہنچا دے۔ کہا مولا کیا پیغام ہے میرا؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے ملک جانا، اپنے شہر جانا، جو بندہ میری مجلس میں آتا ہے اس کو کہو حسین نے تم کو یاد کیا ہے، چاہے تم آنے کے بعد بھول جاتے ہو، لیکن حسین کو پتا ہے کہ کون میری مجلس میں آ رہا ہے، کون شرکت کر رہا ہے، کون کس نیت سے شرکت کر رہا ہے۔ تاکہ جا کے اپنے ہر ایک عزادار کو جو مجلسوں میں آتا ہے اس کو بتانا کہ حسین تم کو یاد کرتے ہیں اور حسین نے تم کو یاد کیا ہے۔ کہا مولا سر آنکھوں پر یہ پیغام عزاداروں کو پہنچا دوں گا۔ کہا کہ میرا دوسرا پیغام یہ ہے، ایک بندہ ہے جو تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں، جو دروازے پر بیٹھ کر عزاخانے کی عزادار جب اندر جاتے ہیں تو ان کے جوتے صحیح کرتا ہے، اس کو میرا خصوصی سلام سنا، اس لیے کہ میرے عزاداروں کی وہ خدمت کر رہا ہے، وہ میرے عزاداروں کا حال پوچھ رہا ہے، اس کو خصوصی سلام سنا۔ کہا مولا یہ بھی کام کر دوں گا، خصوصی سلام سنا دوں گا۔ کہا کہ میرا تیسرا پیغام یہ ہے، اگلی مرتبہ اگر تجھے موقع آ جائے کبھی کربلا آنے کا اور شب جمعہ میری زیارت کو آنا، علی اکبر کا سلام نہ جو بھی سلام پڑھنا چاہو پڑھو، جو بھی مرثیہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، لیکن علی اکبر کا سلام اور مرثیہ نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیا میرے سلام اور مرثیہ میں کوئی غلطی ہو گئی؟ مولا کوئی خطا پڑھ دیا میں نے کچھ صحیح یہ پڑھ دیا جو نہیں تھا؟ امام نے فرمایا نہیں، جو کچھ تو نے پڑھا سب صحیح تھا، لیکن میری گزارش اس لیے کہ شب جمعہ میری ماں مجھ سے ملنے، میری ماں میرے سے ملنے کے لیے آتی ہے، جب علی اکبر کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے تو میری ماں بے ہوش، میں کہوں گا بی بی فاطمہ آپ علی اکبر کا مسائل سن کر بے ہوش ہو جاتی ہیں، مولا حسین کے دل میں کیا گزری ہے؟ جب مقتل میں حسین گئے اور اکبر نے دیا ہاں شب جمعہ امام حسین علیہ السلام زیارت کی رات ہے، امام حسین علیہ السلام پر گریا، امام حسین علیہ السلام پر آنسو، عاشقان امام حسین، عزاداران امام حسین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، خدمت گزاران امام حسین، شاید ہم ان کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن بی بی پاک کی بارگاہ میں، سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ان کا بہت مقام۔ بس آخری جملہ جو ذہن میں آ گیا اور آپ کی زحمت تمام، جب ہم کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم تکلیف میں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا بھلا سوچتے ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، یہ خیال ہمارے ہیں جن سے لگاؤ ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آخری وقت میں انسان کے جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس درد کے بعد، اس غم کے بعد میں انتقال کر جاؤں گا، تو سب سے قریب جو ان کے ہوتے ہیں، جن کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے، ان کا خیال آ جاتا ہے اور ان کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں کہ جب ہماری ماں کا وہ آخری وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ ماں سجدے میں سر رکھ کے بہت دیر تک دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس وقت میں ماں کیا دعائیں کر رہی ہوں گی۔ جب ہم اپنے ماں کے قریب پہنچے اور یہ ارادہ کیا کہ سنیں ماں کیا دعا کر رہی ہے، جب ہمارے کان قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ میری ماں دعا کر رہی تھی، پروردگار میرے حسین کے عزادار، پروردگار میرے حسین کے عزاداروں سے، میرے شیعوں سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، میرے پہلو شکستہ کرتے ہو، نگاہ میں ہماری محبت کتنی ہے، ہم ایک آنسو غم میں بہا لیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی دعا ہمارے شامل ہے۔ اللہ الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔